تھا بہن کے واسطے جس گھڑی بندھنے لگا کنگنا تو عاطف نے کہا دستے کبریٰ میں جگہ رکھ دستے کبریٰ میں جگہ رکھ اے فلک انصاف سے تجویز تیری دور ہے گردن سجاد ہو تو گردن سجاد ہو تو ہو کے زخمی جب گرا گھوڑے سے بنے بوتراب خاک مرہم ہو گئے زخم خاک مرہم ہو گئے زخم بے کفن تھا لاشے نوشارن میں فلک منہ چھپا کے کو ناچا در منہ چھپانے کو ناچا در شمر سے کہتی تھی زینب لینا تو چادر میری یہ ردا رہنے دے بھائی یہ ردا رہنے دے بھائی کے کفن کے واسطے مجرئی پیدا ہو صلوات محمد صلی اللہ محمد وآل محمد آمد اہل بیت پیغمبر کی شام میں گیسو کھلے ہوئے ہیں عزائمام میں سر پیٹتی ہے فاطمہ دارالسلام میں زینب یہ نوا کرتی ہے زینب یہ نوا کرتی ہے بلوایا لوگو خبر کرو میرے نانا رسول کو بلوے میں شمر لایا ہے بلوے میں شمر لایا ہے بنت بطول نانا تیری نواسی کے سر پر ردا نہیں اور اہل شام دیکھتے ہیں کچھ حیا نہیں عابد غریب مرتا ہے تپ سے دوا نہیں بے ہوش ننے بچے آب و غذا بے ہوش ننے بچے آب و غذا دل سب کے کانپتے ہیں بدن تھر تھراتے ہیں اب سامنے یزید کے سادات اب سامنے یزید کے سادات جا ہے رسن میں بارہ گلے و مصیبتہ روتے ہیں گودیوں کے پلے و مصیبتاں بس میں ستم گروں کے چلے و مصیبتاں خاک عزائے منہ پہ ملی و خاک عزائے منہ پہ ملی و مشکل قدم اٹھانا تھا اس
دہا میں یوں عطرت نبی گئی بلوایا یوں عطرت نبی گئی بلوایا زینب تڑپ کے اونٹ پر کرتی تھی یہ بیان دربار میں طلب ہوئے سادات ناگاں اونٹوں سے اتری بیبیاں کہہ کے علامہ پیش یزید لے گئے ظالم پیش یزید لے گئے ظالم کا شاہ سامان جشن عام تھا دربارے عام تھا اور ننگے سر حسین کا کنبہ اور ننگے سر حسین کا کنبہ تمام ناگاہ بڑھ کے شمرے لئی نے کیا سلام بولا کہ امیر یہ شادی کا ہے مقام امیدوار خلت و جاگیر ہے غلام حاضر ہے سر شہیدوں کے اور حاضر ہے سر شہیدوں کے اور عطرتے بڑھ کر پکارا مرے کا اپنا جگر ہے یہ لے ہم شبیہ خاص پیغمبر کا لے ہم شبیہ خاص پیغمبر کا سر واللہ اس کے رنجو علم میں بسط بکا فرزند بوترا 72 جگہ گرا یہ ذکر کھا کے حشر کا شامان ہو گیا گھبرا گیا یزید کے یہ کیا گھبرا گیا یزید کے یہ کیا غزا دیکھا تو حرملا بھی بہت شاد آتا ہے سر ایک چھوٹے بچے کا ہاتھوں پہ سر ایک چھوٹے بچے کا ہاتھوں پہ لا ہے خون حلق حلق کے اوپر جمع ہوا ننھا سا منہ ہے پیاس کے مارے کھلا ہوا باچھوں میں دودھ دونوں طرف ہے بھرا ہوا سوراخ تیر ظلم گلے میں سوراخ تیر ظلم گلے میں پڑا اس خون پر یزید نے جس دام نگاہ کی اس سے بھی ضبط ہو نہ سکا روکے اس سے بھی ضبط ہو نہ سکا روکے بولا بتا کہ اس نے بھلا کی تھی کیا تھا خطا تو نے اسے نشانہ کیا تیر ظلم کا بچے پیے بھی نہ کھایا ترس تو نے بے حیا یہ ننھا سا گلا وہ تیرا نا یہ ننھا سا گلا وہ تیرا ناوکے بتلا تو کس فلک کا یہ مہرے منیر ہے بانو پکاری بڑھ کے یہ میرا بانو پکاری بڑھ کے یہ میرا سخی حیران کھڑے تھے سب حرم شاہ مشرقین مہر سکوت لپنا شکوانہ شور و شین زینب نے دیکھا تخت پر ناگا سر حسین بے ساختہ تڑپ کے یہ کرنے لگی بے ساختہ تڑپ کے یہ کرنے لگی ہے نہ موت آئی مجھے راہ شام میں بھائیا میرا سلام لو دربار بھائیا میرا سلام لو بھائیا میرا سلام لو دربار میں
مومنین کل سے علامہ فاضل موسی صاحب کا عشرہ شروع ہونے والا ہے، تو ہم لوگ انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ وہ ٹھیک 8 بجے ممبر پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. ان کا کوئی اور کمٹمنٹ ہے، شاید دور سے آ رہے ہیں وہ، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ 7:30 پہ آ جائیں. 7:30 بجے انشاءاللہ سلام اور مرثیے کا سلسلہ شروع کر دیں گے، تاکہ ٹھیک 8 بجے مولانا کو ممبر پہ بٹھا دیں گے. اور ایک سورہ فاتحہ کی آپ لوگوں سے گزارش ہے. آج جیسے آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ حامد رضوی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، آج ان کی تدفین بھی ہو گئی ہے. ایک مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے. اور ایک مرحوم ہے میر مہدی علی خان ابن میر ممتاز حسین خان، جو آج ٹیکساس میں ایک ہمارے بھائی آتے ہیں یہاں پہ، ان کے والد صاحب ہیں ٹیکساس میں، ان کا انتقال ہو گیا. اور جملہ حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ. اچھا، زیارت کی مجلس حامد رضوی صاحب کی ظہر کے بعد پرسوں بیت الخان میں، مسیساگا میں، سنڈے کے دن بعد ظہر انشاءاللہ نا. اور آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ محرم کے ڈونیشنز کے لیے خاص تھوڑا آپ لوگ توجہ دیں. تھوڑا محرم کے اخراجات ہوتے ہیں تو، اور اس کے لیے ہم کو جو ہے نا تھوڑا آپ لوگوں سے بار بار ریکویسٹ کرنا پڑتا ہے. اور ممبرشپ بھی اگر جو آپ لوگ کی ڈیو ہیں تو وہ ممبرشپ رینیو کرا لیجئے پلیز. اور اگر جو ممبرز نہیں ہیں تو وہ ممبرشپ لے لیجئے. $150 ہے. اور قرضہ حسنہ میں اگر کوئی حصہ لینا چاہتے ہیں، جو بھی اگر اماؤنٹ بڑا اماؤنٹ دینا چاہتے ہیں کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے، تو آپ لوگ اس میں بھی جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے نا پھر آپ لوگ اس ڈونیشن کا خاص خیال رکھیں. جتنا بھی ہو سکا، جیسے بھی ہو سکا، آپ لوگ اس کی جو ہے نا امداد کرتے رہیں ادارے کی. درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول المسدد المحمود الاحمد الشفیع المذنبین ابو القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بس آپ سے 1-2 منٹ میں لینا چاہتا ہوں، خاص طور پر مولانا ریاض اکبر صاحب جو تشریف لائے ہیں، اور جو سلسلہ ماشاءاللہ چل رہا ہے. ہم کو خوشی ہے کہ آپ کو موقع ملا، اور بار بار اس طریقے سے ہم آپ کو دعوت دیتے رہیں گے خدمت دین. اور خاص طور پر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے. اور قبلہ سے ہم شکر گزار ہیں، اور توفیقات کے لیے دعا کرتے ہیں. خدایا آپ کو خیر و خوبی سے رکھے، آپ کے خاندان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. اور خاص طور پر جس پوری دنیا میں جہاں عزائے حسین ہو رہی ہے، ماتمدار عزادار ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ حفاظت کا انتظام کرے. اور جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے درجات عالی فرمائے. اور خاص طور پر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان میں جو زخمی ہیں، جو گھر اجڑ گئے ہیں، ان کے سلسلے میں ہم لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے. صرف فاتحہ سے یا نماز پڑھنے سے وحشت کی شاید وہ بھی بہت کم کرتے ہوں گے لوگ، مگر صرف فاتحہ تو پڑھ لیتے ہیں. ہم کو چاہیے کہ معلوم کریں. کچھ نوجوانوں کو بھی اس کا احساس ہو رہا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہو تو ہم کو چاہیے کہ یہاں سے جتنی بھی امداد کر سکتے ہیں ان کی کریں. بلکہ ایک مقرر کر دیں کہ کسی گھر میں بھی یہ چیز ہو تو یہاں کے لحاظ سے تو $100 بھی وہ ہے کہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں 5,000 بن جاتے ہیں، 10,000 بن جاتے ہیں. تو ہمارا فرض ہے کہ نہ صرف یہ بلکہ اس کی بھی کوشش کریں. ماہ مبارک میں بھی ہم لوگوں نے کچھ بھیجا تھا وہاں کے شہداء کے گھرانوں کے لیے. تو اس سلسلے میں بھی اور کوئی نہ کوئی ایسی چیز، ویب سائٹ تو شاید ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کتنی تفصیلاً ہے، کہ تفصیلی ہو. جب آپ یہ دوسری چیزیں یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ یہ ڈالیں کہ کیسے گھر اجڑے ہیں، کیسے لوگوں کو مارا گیا ہے. اب اس وقت ماشاءاللہ دھرنا چل رہا ہے، خدا اس کو کامیاب کرے کہ حکومت ہر چیز کو مان لے. اس سے پہلے 30 سال پہلے بھی یہی ہوا تھا، اور
مانا گیا تھا بہت سی چیزیں، زکوٰۃ کا جو سلسلہ چلا تھا، تو آج کل بھی ابھی اس وقت چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں لائیو اس وقت محمد علی جناح روڈ پر، جی ابھی جاری ہے ماشاءاللہ سے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر خواتین بھی آ رہی ہیں. خدایا ان سب کی حفاظت فرمائے اور ان کو کامیاب کرے. اور بڑا ظلم و ستم ہوا ہے، اور جس طریقے سے جو وہاں پر سلسلہ چل رہا تھا، کچھ نہ کچھ اس کا سدباب ہونا چاہیے. اور سب سے پہلے تو دعا کے ذریعے ہم کو کرنا چاہیے. دعا ہمارا اسلحہ ہے، کہ دعا کرتے ہیں کہ خاص طور پر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ان سب مومنین کی حفاظت ہو، اور ان کا جو مقصد ہے اس میں کامیاب ہوں، اور جو بربریت ہو رہی ہے وہ جلد از جلد ختم ہونا چاہیے. اور یہی طریقہ رہا ہے وہابیوں کا. اور سمجھا آپ کہ ان کو جب سوال کا جواب نہیں ہوتا، بن نہیں پڑتا، اور جب استدلال نہیں ملتا، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ نقصان پہنچائیں. یہی طریقہ ہمارے ائمہ کے ساتھ رہا ہے، کہ جو ائمہ اطہار کے ساتھ جو شہادت کا ایک کے بعد ایک سلسلہ رکھا تھا، انہوں نے آج چونکہ وہ نہیں ملتے، اسی لیے وہ شیعوں کے پیچھے جاتے ہیں. تو خدا سے ہم دعا گو ہیں کہ سب کی حفاظت ہو اور ہماری توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. اور خاص طور پر حامد رضوی صاحب کا جو انتقال ہوا ہے، جو بڑی خدمت کرتے رہے ہیں ہر دور میں، خدایا ان کو ان کے درجات عالی فرمائے، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، اور ان کی برزخ کی منزلوں کو، اور خاص طور پر آج کی رات ان کی جو ہے وہ آسان فرمائے. یا اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا کہ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، اور جلد از جلد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو، تاکہ ہم امام کا ساتھ دے کر خون ناحق امام حسین کا بدلہ لے سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صلوات پڑھیں محمد والا. سب سے پہلے دو جملے میں بھی عرض کر دوں کہ لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو شخص بندوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. تو میری
ایک چھوٹا سا میں طالب علم ہوں اور میری کچ بیانی کو آپ نے بغور سماعت فرمایا، شکر گزار ہوں۔ پروردگار آپ حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اسی طرح سے قبلہ و کعبہ نے دعوت دی اور بڑی عمدہ طریقے سے مہمان نوازی کے فرائض جو ہیں وہ انجام دیے ماشاءاللہ۔ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ سبھی حضرات آنے والے تمام مومنین مومنات جہاں جہاں بھی دنیا میں موجود ہیں شاد اور آباد رہیں انشاءاللہ۔ تمام آسمانی بلاؤں سے، زمینی بلاؤں سے، حوادث روزگار سے، جسمانی بیماریوں سے، روحانی امراض سے ہم سب کو اللہ محفوظ فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ تھوڑا سا اگر اجازت دیں تو آج جو ہے وہ گویا اس خمسے کی خمسہ ہی تھا، لیکن ایک مجلس جو ہے ہماری وہ ٹکٹ چینج کرنے میں نکل گئی، تو اس لیے وہ ایک خلاصہ کر دیں آج جو بھی ہے، تاکہ وہ حضرات محسوس ہو سکیں۔ ایک صلوات کا اور سہارا دیں عظمت آل محمد پر۔ آل محمد۔ قرآن مجید اور قرآن کا وارث اور کائنات کا وارث اللہ رب العزت نے دونوں سلسلوں کو بڑے عمدہ طریقے سے بتایا ہے، اور ان شرطوں کو بتایا خاص طریقے سے کہ ہم جنہیں مصطفیٰ بناتے ہیں ان کی شرطیں کیا ہوتی ہیں۔ مصطفیٰ بنانے کے لیے ہماری شرط ہوتی ہے کہ وہ صاحب علم ہوتا ہے، اور وہ علم کا محتاج دنیا میں نہیں ہوتا، بلکہ ہم اسے علم دے کر بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ کائنات میں اس سے بڑا کوئی بہادر اور شجاع نہیں ہوتا، تو بالعلم والجسم، علمی حیثیت سے اور شجاعت کے حیثیت سے اس کا کوئی جواب کائنات میں نہیں ہوتا۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہے، اور یہ مصطفیٰ ہونے کے لیے شرطیں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے عرض کیا کہ علمی صلاحیتوں میں ہم جسے مانتے ہیں اس نے اسی لیے بچپن میں آتے ہی آغوش نبوت میں، آغوش رسالت میں، قرآن مجید کے نزول ہونے سے پہلے تلاوت کر کے بتایا کہ میں عالم وہاں سے بن کے آیا ہوں، میں یہاں آ کے دنیا میں محتاج نہیں ہوں۔ اور اسی طرح سے شجاعت کا ولولہ بھی پہلے ہی سے ثابت کر دیا کہ گہوارے میں لیٹے ہوئے ہیں، مہد میں ہیں، اور کلے اشدر میں انگلیاں ڈال کر چیر کر بتایا کہ ہم شجاعت بھی وہیں سے لے کر آتے ہیں۔ ہمارے لیے بچپنا اور جوانی اور بڑھاپے کی قید نہیں ہوا کرتی، ہم سب برابر ہیں، اس لیے کہ صغیرنا و کبیرنا سوا، ہمارے چھوٹے بڑے سب برابر ہوتے ہیں۔ تو ہماری عمر کو مت دیکھنا، ہمارے اس کردار کو دیکھنا، ہمارے اس رشتے کو دیکھنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ودیت فرمایا ہے، ان صفات سے نوازا ہے۔ اللہ اس ماحول کا بھی خیال کرتا ہے جہاں مصطفیٰ بنا کر بھیجتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا عقیدہ، توجہ کیجیے گا، ان مجلسوں سے جو سب سے بڑے فائدے ہونے چاہیے، اور اس مذہب جعفری کے پاس جو خزانہ ہے وہ سب سے بڑا خزانہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں ان مجلسوں میں عقائد سکھائے جاتے ہیں، فروعات بھی تعلیم کیے جاتے ہیں۔ دنیا کا کون سا ایسا مسئلہ ہے جو مجلسوں میں بیان نہیں ہوتا؟ اگر ان مجلسوں کو حقیقت میں، جیسا کہ آج میں نے جمعہ کے خطبے میں بھی گزارش کی ہے، ان کو واقعاً زینت دینی چاہیے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں، وقت پہ آئیں، اور ماشاءاللہ آپ آتے ہیں، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ذوق سماعت اور بلند کرے پروردگار۔ ان مجلسوں سے جو فیضیاب ہوتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ یہ فرش اعضاء کی عزت اور حرمت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب فرشتوں کی ہسٹری معلوم ہو، کہ فرشتے ولولہ پیدا ہوتا ہے ان کے اندر، کہ جو فرشتے مجلسوں سے واپس جاتے ہیں اور وہ سونگ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ یہ خوشبو تو کہاں کی ہے خوشبو؟ کہ یہ خوشبو وہاں کی ہے کہ ہم نے فرش اعضاء پہ شرکت کی ہے، مجلس اعضاء میں گئے تھے۔ تو اس فرش اعضاء کے لیے آنکھیں بچھاتے ہیں فرشتے آنکھیں بچھاتے ہیں، فرش کو صفائی کرتے ہیں آنکھوں کے ذریعے سے۔ آسان نہیں ہے، بہت بڑی قدر و قیمت ہے اس فرش اعضاء کی، اور یہ ایک امانت ہے ہمارے پاس۔ اس امانت کا خیال رکھا جائے۔
آنے والے تمام دشمنوں کے مقابلے کے لیے، اسی لیے ہمارا ایک ایک بچہ آمادہ ہوتا ہے، ولایت میں سرشار ہوتا ہے. اور ان مجلسوں میں ہمیں سب سے بڑا سبق جو ملتا ہے وہ ولایت آل محمد کا ملتا ہے. اسی لیے ہم بتا رہے ہیں، ہم دنیا کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اسی لیے بتا رہے ہیں مصطفیٰ کون ہے، خاندان مصطفیٰ کون ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے، وارثان قرآن کون ہے، بیت کیا ہے، اہل بیت کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. کل گفتگو میں نے اسی لیے یہاں تک پہنچائی تھی، قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اس وقت کو یاد کرو میرے حبیب جب اللہ نے ملائکہ سے یہ کہا کہ میں زمین پر بنا رہا ہوں، کیا خلیفہ بنا رہا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ جناب آدم کی خلقت ہوئی کہاں؟ جنت میں. اور قرآن مجید کہتا ہے فی الارض، زمین پر ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کچھ محنت کرو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. خالی قرآن کی آیت پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک وارثان قرآن کو شامل نہیں کرو گے. وہ بتائیں گے اصل میں کیا ہے. تو اب زمین کے مسئلے کو حل کرو گے یا جنت کے مسئلے کو حل کرو گے؟ اگر اپنا عقیدہ پیش کرنا چاہتے ہو کہ جنت میں خلقت ہوئی ہے، جنت میں اللہ نے مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے، تو میرے بھائی پھر واضح کرو. اور اگر یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید کی آیت میں صراحتاً ہے فی الارض، زمین پر بنایا ہے، تو پھر ایسی زمین تلاش کرو جو جنت کے مقابل میں ہو. ایسی زمین تلاش کرو. اس لیے کہ زمین کی صفتیں ہیں الگ الگ، زمین کی خصوصیات ہیں الگ. اس لیے کہ ہم سب زمین ہی کے بیٹے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم سب زمین ہی کے بیٹے ہیں. ہمارا جد امجد کائنات کا ابو البشر، نبیوں کا باپ، رسولوں کا باپ، صحابیوں کا باپ، وہابیوں کا باپ، جس کا بھی محل لیں آپ، سب کا باپ. بھائی کوئی وقت کا صحابی ہو یا وہابی ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مگر کائنات میں سب کا باپ کس سے بنا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون. تو آدم کس سے بنا؟ تراب سے بنا. تو ہم سب کس کے بیٹے؟ ہم سب تراب کے بیٹے ہوئے نا. ہم سب تراب کے بیٹے ہوئے. تو پوری دنیا تراب کے بیٹے ہوئے. تو اصل میں مٹی ماں ہوئی ہماری. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اب جیسے مٹی کے صفات ہوں گے ویسے ہی اولاد میں حرکتیں ہوں گی. توجہ کیجئے. بھائی میں سبحان اللہ کہتا ہوں، آپ کو یقین مانیں، اشاروں میں آپ بات پہنچا دی، آپ نے مجبور کر دیا مجھے بولنے کے اوپر. یہ ہے ذوق سماعت. توجہ کیجئے گا، سلامت رہیے انشاءاللہ. تو زمین کے جیسے جیسے صفات ہوں گے ویسے ویسے اولاد کے اندر صفتیں آئیں گی. زمین کے اندر ایک خصوصیت تو ہے نہیں، الگ الگ خصوصیت کی ہے. کہیں شورازار ہے، کہیں پر جو ہے میٹھی ہے، کہیں پر جو ہے وہ اس کے اندر دانا اگتا ہے. اسی لیے اللہ نے سبحانہ وتعالی نے، توجہ کیجئے گا، موت کی جو تعریف دنیا نے کی ہے، اور جو سمجھتے ہیں کہ موت کا نام مٹ جانا ہے، موت کا نام فنا ہو جانا ہے، موت کا نام برباد ہو جانا ہے. موت کا نام فنا ہو جانا نہیں ہے، موت کا نام مٹ جانا نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں اس لیے بتایا یحیی الارض بعد موتہا، ہم نے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندگی دی ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی زمین بھی مردہ ہوتی ہے. توجہ کیجئے گا، زمین، توجہ کیجئے، زمین بھی مردہ ہوتی ہے، زمین بھی زندہ ہوتی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ زمین کیسے مردہ ہوتی ہے؟ بھائی ایگریکلچر والوں سے پوچھئے، جتنے بھی کسان ہیں، فارمر لوگ ہیں، ان سے پوچھئے. آپ لوگ زمین کا کام کرتے ہیں، مسلسل ہل چلاتے ہیں، اس کے اندر دانا اگاتے ہیں، گنے اگاتے ہیں، گیہوں اگاتے ہیں، دھان اگاتے ہیں. بھائی آپ بتائیے زمین کون سی مردہ ہوتی ہے؟ کسے کہتے ہیں موت؟
زمین کی موت کسے کہتے ہیں، زمین کی حیات کسے کہتے ہیں، زمین زندہ کسے کہتے ہیں، زمین مردہ کسے کہتے ہیں، تو سارے ایگریکلچر والے ایک ہی جواب دیں گے، مردہ زمین کو ہم اسے کہتے ہیں جو بنجر ہوتی ہے۔ قسم خدا کی، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ قسم خدا کی مجلس ہو گئی اسی جملے پر، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ہاں مولا جی، زمین زندہ جب ہے جب وہ پھل دے، اور زمین مردہ جب ہے جب وہ بنجر ہو، دانے ڈالے جائیں اور کوئی رزلٹ نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ اسے کہتے ہیں بنجر زمین۔ توجہ کیجئے گا، یعنی تعریف یہ ہوئی کہ زمین مردہ وہ ہے جس میں دانہ نہ اگ سکے، چلتے ہوئے مسافر کو سایہ نہ دے سکے، چلتے ہوئے راہگیر کو سایہ نہ دے سکے، کسی بھوکے کو دانہ نہ دے سکے۔ توجہ کیجئے گا، مطلب یہ نکلا کہ مردہ زمین اسے کہتے ہیں جو کسی کے کام نہ آئے۔ پتا چلا موت کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کے کام نہ آئے وہ مردہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، پوری دنیا سے سوال کر رہا ہوں، اگر زندہ ہیں تو کس کے کام آ رہے ہیں؟ اور اگر کام نہیں آتے تو مردہ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے کہ زمین مردہ وہ ہے جو کسی کے کام نہ آئے۔ تو انسانوں میں بھی زندگی اور موت کی تقسیم دو لفظوں سے ہوتی ہے، جو کسی کے کام آئے وہ زندہ ہے، جو کسی کے کام نہ آئے وہ مردہ ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، واللہ خلقکم، اللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں موت دے دی۔ پروردگار پھر اسے ریپیٹ کر رہا ہے، وَمَن یُرَد، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، زندگی کے عمر کے آخری حصے میں چلے جاتے ہیں، بڑھاپا، سخت بڑھاپا، ذلیل ترین عمر کا آخری حصہ، وہاں تک چلے جاتے ہیں، اِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، ان کا عالم یہ ہوتا ہے بڑھاپے میں، چاہے جتنا پڑھ لیا ہو انہوں نے، کوئی ڈاکٹر بنا، اکیڈمک پروفیسر بن گیا، انجینئر بن گیا، عالم بن گیا، فاضل بن گیا، لاجیکل بن گیا، منطقی بن گیا، فلسفی بن گیا، کینیڈا تک آئے، کینیڈا میں آنے کے بعد محنت کی، قد و کاوش کی، بڑی بڑی ڈگریاں لے لی، بہت کچھ عزت پائی، لیکن جب وہ وقت آیا جانے کا تو اللہ کہتا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، جیسے آئے تھے لا تعلمون ویسے ہی جا رہے ہو لا تعلمون۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، بڑھاپے کی وہ منزل آئی کہ جانتے ہوئے کچھ نہیں جانتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آئیے اور شرح کرتا ہوں۔ سورہ نمبر 16 قرآن مجید کا 16واں سورہ، سورۃ النحل، اور اس کی 78ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے سب کے لیے کہہ رہا ہے، توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں آسمان سے سیدھا نکلا ہوں، سیدھا آسمان سے گرا ہوں، نہیں، اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، آداب ممبر ہیں ورنہ ترجمہ صراحتاً کروں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ نے تم سب کو تمہاری ماں کے شکم سے وجود دیا ہے، توجہ کیجئے گا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، سچویشن کیا تھے تمہارے حالات کیا تھے، تمہاری کیفیت کیا تھی، تمہارے اوضاع کیا تھے، تمہاری کیفیت یہ تھی لا تعلمون شیئا، جب تمہیں پیدا کیا تمہاری ماں کے شکم سے، توجہ ہے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، توجہ کیجئے گا، اور جب تم جا رہے ہو تو پھر اللہ کیا کہتا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ
بعد علم شیئا، تمہاری منزل پھر یہ ہے کہ جو کچھ تم جانتے تھے اب کچھ نہیں جانتے. یعنی مطلب کیا نکلا، رزلٹ کیا نکلا، جیسا آغاز ویسا انجام، جیسا سٹارٹ ویسا اینڈ. تم آئے تھے لا تعلمون شیئا، جا رہے ہو لا تعلمون شیئا. اب ہمت ہو کسی کے باپ میں تو کہے رسول ہم جیسا، علی ہم جیسا، حسن ہم جیسا، حسین ہم جیسا. قسم خدا کی قرآن سے استدلال دے رہا ہوں میں، روایت کا قائل نہیں کہ جس روایت کے لیے تم یہ کہہ دو کہ روایت ضعیف ہے، تم یہ کہو کہ نسب صحیح نہیں تھا، حسب صحیح نہیں تھا، لکھنے والے نے تقیہ کیا تھا. کوئی روایت بیان نہیں کر رہا ہوں، قرآن سے ثابت کر رہا ہوں کہ تم ان جیسے نہیں، وہ تم جیسے نہیں. تم اپنی مثالوں کو دوسروں سے دے سکتے ہو مگر خبردار ان معصومین کی طرف مت دیکھنا. قرآن سے ثابت کر رہا ہوں، قرآن سب کے لیے کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم کچھ نہیں جانتے تھے، جو تمہارا وجود یہ ہے، تمہارا آغاز یہ ہے. ٹھیک ہے، جب تم جا رہے ہو لا تعلمون شیئا، مگر سب ایک جیسے نہیں ہیں. ایک گروہ، ایک خاندان، ایک گھرانہ ہم نے ایسا رکھا ہے. پڑھوں قرآن مجید کا 55واں سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ہم نے اب ایک گروہ کو ایسا رکھا ہے، ایک خاندان کو ایسا رکھا ہے، ایک گھرانے کو ایسا رکھا ہے کہ جس کا آغاز علم سے ہوا ہے، وہ آیا ہے تو علم قرآن لے کر آیا ہے. یہ تم ہو، تمہارا آغاز ہے لا تعلمون شیئا، لیکن وہ ہے خلق الانسان بعد میں ہے، علم القرآن پہلے ہے. یعنی وہ علم قرآن لے کر آتے ہیں. توجہ کیجئے گا، علم قرآن لے کر آتے ہیں. اسی لیے اب ایک ہی گھرانہ، میں اور کہیں پوری مثال کیا دوں، میں پورے بنی ہاشم کے نام کیا لوں. ایک ہی گھر میں ایک باپ اور ایک بیٹا، باپ کا نام علی، بیٹے کا نام حسین. دونوں نے بتایا کہ ہم تم جیسے نہیں ہیں، ہم آتے ہیں تو علم قرآن لے کر، جاتے ہیں تو علم قرآن لے کر. علی نے پیدا ہو کر آغوش رسالت میں نزول قرآن سے پہلے قرآن کی تعلیم، قرآن کی قرأت کر کے بتایا ہم علم قرآن لے کر آتے ہیں. اور بیٹے حسین نے نوکے نیزہ پہ بلند ہو کر تلاوت قرآن کر کے بتایا. تم میں کبھی مت کہنا کہ فلاں ہم جیسا ہے اور ہم رسول جیسے ہیں. یہ مت کہنا بھول کر بھی. تمہیں بتانے کے لیے کہا تھا، سمجھانے کے لیے کہ عصمت کبریٰ لباس بشریت میں اس لیے آئی تاکہ تم رشد پا سکو، تاکہ تم ہدایت پا سکو. تم نے مس یوز کرنا شروع کر دیا. ہم جیسے، ہماری بھی دو آنکھیں، حضور کے بھی دو آنکھیں. ہم بھی بازار میں چلتے ہیں، حضور بھی بازار میں چلتے ہیں. ہم بھی لقمہ ایسے کھاتے ہیں، حضور بھی ایسے کھاتے ہیں. یہ مثالیں ہوئی تمہاری. اگر ان آنکھوں کے ذریعے سے اور ان اعضاء و جوارح کے ذریعے سے تمہیں سمجھنا ہوتا تو تم پہچان لیتے. آیت کبھی مکمل نہیں ہوئی، توجہ کیجئے گا. اللہ نے اسی لیے کیا کہا، پھر پڑھتا ہوں آیت، توجہ سے سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں اس حالت میں دنیا میں بھیجا، تمہاری ماؤں کے شکم سے. تمہاری سچویشن یہ تھے کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. شیئا، تم کچھ شے نہیں جانتے تھے.
شے. توجہ ہے. اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ پوری آیت سنیے اب. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، بہت ہی عمدہ مطلب آ رہا ہے واقعا، قسم خدا کی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تمہیں اللہ نے قوت سماعت دی. کیوں؟ تاکہ سننے کے ذریعے سے عالم بن جاؤ. والابصارا، تمہیں نگاہیں دی، بصارت دی، قوت بصارت دی تاکہ حق دیکھ سکو، عالم بن جاؤ. والافئدتا، دھڑکتا ہوا دل دیا تاکہ کبھی پریشان ہو جاؤ، تمیز نہ کر سکو حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو اپنے دل کے اوپر عارضہ لے آنا اور پھر تمیز دے دینا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. جدھر حق ہو ساتھ دے دینا، جدھر باطل ہو تبرہ کر دینا. قسم خدا کی توجہ کیجئے گا، بہت توجہ کیجئے گا. یعنی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے جسے بھی دنیا میں بھیجا، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن جاننے کے لیے ہم نے کچھ چیزیں دی. کیا دی؟ قوت سماعت دی، قوت بصارت دی، اور کیا دیا؟ افئدہ، دل دیا. کتنی ہوتی ہیں آنکھیں؟ دو. اگر کسی کی ایک آنکھ ہو تو اسے کیسے کیا کہیں گے؟ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا بہترین زبان سے واقف ہیں آپ لوگ کینیڈا میں رہنے کے بعد بھی. اور کان کتنے ہوتے ہیں؟ دو. اور اگر کسی کا ایک ہی کان ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. اب دل دیا، والافئدہ، دل کتنے ہوتے ہیں؟ ایک. کتنی چیزیں ہوئی کل ملا کر؟ دو آنکھیں، دو کان اور ایک دل. سورس آف نالج. توجہ کیجئے گا، کیا سن رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے مگر ہم نے 5 کا وسیلہ بنایا. ان 5 کے ذریعے سے چاہو تو عالم بن جاؤ گے. اگر پنجتن کی مخالفت کرو گے تو پھر جہالت تو تھی ہی، مگر جب اسے اپ گریڈ کرو گے تو ابو جہل بن جاؤ گے. اس لیے ماشاءاللہ جیو بیٹا، قرآن مجید اس لیے واضح کر رہا ہے تاکہ انسان متوجہ ہو جائے کہ ہر ایک جیسا نہیں ہوتا. تم آئے تھے، اللہ پھر فرماتا، پھر توجہ دے رہا ہے، الفاظ کو بدلا اس نے. پھر پروردگار کہتا ہے کنتم امواتا فاحیاکم، تم کیا تھے، تمہارا وجود کیا ہے. کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو، تم کافر بن بھی کیسے سکتے ہو. کنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، تم اموات تھے. فاحیاکم، تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. قرآن مجید بار بار تذکرہ کر رہا ہے. یعنی تمہارا آغاز کیا تھا؟ مردہ تھے. تمہارا انجام کیا ہے؟ مردہ. توجہ ہے، تمہارا آغاز مردہ، تمہارا انجام مردہ. اور مردے کی موت کی تعریف یہ، اچھا موت کا نام سنتے ہی میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ قبرستان کا ماحول بنا دیں امام بارگاہ میں. ہے اتنا سناٹا چھا جائے موت کا نام، مردے کا نام کہتے ہی. اچھا خاصے آپ لوگ چہک رہے تھے ماشاءاللہ، موت اور مردے کا نام سنتے ہی بالکل سناٹا. بھائی ذرا سا بدلیے ماحول، بدلیے ذرا سا، صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. توجہ کیجئے گا. تو اللہ کیا کہتا ہے، پروردگار کیا کہتا ہے؟ تم پہلے کیا تھے؟ مردہ تھے، درمیان میں زندگی ہے، اور زندگی کے بعد پھر کیا ہو؟ مردہ ہو. پہلے اللہ نے کیا کہا؟ تم جب آئے تو لا تعلمون شیئا، جاہل تھے. درمیان میں کچھ علم حاصل کیا، اس کے بعد پھر تم جاہل. الفاظ بدلے ہوئے ہیں. اب اللہ کہتا ہے تم مردہ تھے، پھر زندگی ملی، اس کے بعد تم پھر مردہ، پھر تم اٹھائے جاؤ گے. سوال یہ ہے کہ کیا سب کے لیے ایسا ہی ہے؟ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے
اور موت کا لفظ میں بتا چکا ہوں، قرآن مجید سے دلیل دے چکا ہوں کہ موت اسے کہتے ہیں جو کسی کے کام نہ آئے، تو جو کسی کے کام آئے وہ مردہ نہیں ہوتا۔ تو اب ایسا گھرانہ تلاش کرو کہ جو آنے سے پہلے مردہ نہ ہو، جانے کے بعد مردہ نہ ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اب کہیں اور نہ جائیں، وہی ایک گھر، وہی ایک باپ، وہی ایک بیٹا، اس نے آنے سے پہلے بتایا، رسولوں کی سرن مدد کر کے بتائی کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آنے سے پہلے زندہ۔ شاید یا تو میں سمجھا نہیں سکا یا آپ سمجھ نہیں سکے، توجہ کیجئے گا۔ کیا کہا علی نے آنے سے پہلے؟ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب گفتگو کرنی چاہی، محبوب نے اپنے حبیب سے بات کرنی چاہی، تو پروردگار نے آواز دی، اللہ نے کہا میرے حبیب زمین کی پستیوں میں گفتگو نہیں کروں گا، میں زمین کی پستیوں میں گفتگو نہیں کروں گا، بات اتنی امپورٹنٹ ہے، اوپر آ جاؤ، معراج کی منزلوں میں آ جاؤ۔ سواری بھیج رہا ہوں، گھبراؤ نہیں، براق بھیج رہا ہوں، خدمت گزار بھیج رہا ہوں، جبریل آ جاؤ، بڑی گفتگو کرنا ہے۔ اب کس کے بارے میں کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے، کس کو دکھانا ہے، کس کی آواز سنانا ہے؟ یا صلوات تو آ جا میرے حبیب، بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، آج کی رات جو وہی کرنی تھی، جو کچھ بھی کہنا تھا، ماں مائے موصولہ، جو کچھ بھی وہی کرنی تھی، آج کی رات میں نے کہہ دی۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ توجہ ہے، سنیے گا کیا کہا۔ اللہ کہتا ہے اپنے حبیب سے، پروردگار کہتا ہے میرے حبیب تمہارا بھائی ہے نا علی، تمہیں بہت محبت ہے نا علی سے؟ کہاں پروردگار؟ کہ ایسا نہیں، تجھے ہی محبت ہے میرے حبیب، مجھے بھی بہت محبت ہے، مگر ایک بات یاد رکھو میرے حبیب، ارسلتو، توجہ، ارسلتو علیًا مع کل نبی سرا، میں نے اس علی کو ہر نبی کی مدد کے لیے بھیجا، لیکن غیب میں، چھپ کر مدد کی، سرن مدد کی، ٹھیک ہے نا، سرن مدد کی ہر نبی کی۔ وَأَرْسَلْتُ عَلِيًّا مَعَكَ سرن وجہرا، میرے حبیب تیرے ساتھ میں نے بھیجا اس علی کو مدد کرنے کے لیے، لیکن دونوں حالتوں میں، سرن وجہرا، چھپ کر بھی مدد کی اور ظاہر بظاہر بھی مدد کی۔ 86 جنگوں میں دیکھا سب نے کھل کر مدد کی، اور شب ہجرت چادر اوڑھ کر مدد کی۔ جو فرما رہے لوگ اسی لیے پہچانتے تھے، ایسے نہیں ہیں ہم جو پکارتے ہیں یا علی مدد کے لیے پکارتے ہیں بار بار، جو کھلتا ہے لوگوں کو، کمال ہے۔ یا علی ہم کہتے ہیں، نعرے ہم لگاتے ہیں، سمجھے آپ، اور لوگوں کو کھلتا ہے، کہتے صاحب کسی اور کا نام کیوں نہیں لیتے، کسی اور کا نام کیوں لیتے؟ اب اللہ سے پوچھو کہ اللہ نے کسی اور کا نام کیوں نہیں لیا، خود اپنا نام بھی علی رکھ لیا۔ رسول سے پوچھو کہ جنگ میں ناد علی مظہر العجائب کیوں پڑھ رہے تھے؟ بھئی اگر مدد ہی مانگنی تھی تو اللہ سے مانگ لیتے نا، اللہ سے مدد مانگ لیتے۔ مباہلہ میں کامیاب ہونا تھا، قرآن مجید کی آیتیں سنا رہے تھے، 3 دن مسلسل ہو گئے تھے نصارے نجران کو۔ یہ آیت پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی نصارے نجران کے سامنے؟ اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، کون سی دلیل ہے تمہارے پاس کہ عیسیٰ کو اپنا اللہ کا بیٹا مانتے ہو؟ کہا اس لیے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو رسول نے قرآن پڑھ کر سنایا کہ نہیں سنایا کہ اگر بغیر باپ کے عیسیٰ کو بیٹا ہو سکتا ہے اللہ کا، تو آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کی تو ماں ہے نہ باپ ہے۔ یہ ساری آیتیں پڑھ کے سنائی کہ نہیں سنائی؟ سنائی پڑھ کر، مانا کسی نے نہیں مانا، جب تک علی کو نہ لے گئے، زہرا کو نہ لے گئے، حسن کو نہ لے گئے، حسین کو نہ لے گئے۔ توجہ ہے، یہ واضح کر دیا کہ اصل قرآن کیا ہے، قرآن کا اصل وارث کون ہے۔ لیکن ایک چیز جملہ کہتا چلوں میں کہ فاتح مباہلہ آج مولا کائنات نہیں ہے، بارز معذرت، فاتح مباہلہ امام حسن بھی نہیں ہے،
فاتح مباہلہ امام حسین بھی نہیں ہے. مباہلے کی فاتحہ جو ہیں جنہوں نے فتح کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے شہزادی کونین. اللہم صلی علی محمد. اور آپ کی دلچسپی کے لیے، ذوق سماعت کے لیے ایک بہترین نقطے کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں آپ کی اجازت سے. جناب صدیقہ طاہرہ کون ہیں؟ مباہلے کی اصل فاتح جناب صدیقہ طاہرہ ہیں. ٹھیک ہے، انہی کو دیکھ کر جو ہے وہ گھبرا گئے سب کے سب کہ ایسے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، ارے بی بی آ گئی، خاتون جنت آ گئی. اور انہوں نے جنگ نہیں کی، جزیہ دینے پر راضی ہو گئے، مباہلہ بھی نہیں ہوا. لیکن پلان کیا تھا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مستقل آپ سنتے رہتے ہیں، نتیجہ نکالیے. پلان کیا تھا؟ کس لیے گئے تھے؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. کیا کرنے کے لیے گئے تھے؟ لعنت کرنے کے لیے گئے تھے. اچھا وہ تو سامنے سلنڈر ہو گئے تو لعنت تو نہیں ہوئی نا بھئی؟ حاضر ہیں؟ سمجھ رہے ہیں جملے کو؟ لعنت تو نہیں ہوئی نا. تو اب اللہ نے آواز دی، فاطمہ اس آیت کو رکھ لو حفاظت کے ساتھ. قسم خدا کی، کیا ہو اللہ بھائی، یہ آیت منسوخ تو نہیں ہوئی نا؟ چیلنج کرو منبر رسول کی قسم کھا کے، جھوٹے سے جھوٹا راوی لے آؤ، تیار ہو مقابلہ کرنے کے لیے. ہے کوئی روایت؟ نہیں. تو آیت منسوخ نہیں ہوئی، آیت موجود اور آیت پر عمل ہوا نہیں. تو اللہ نے کہا بی بی یہ آیت رکھ لو، کام آئے گی. اب پتا چلے گا کہ بی بی کیوں گئی تھی. بھائی یہ پچھلا مجمع ایسا ثابت ہو رہا ہے، چہروں سے یقین مانے مجھے ترس آ رہا ہے. سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا میں نہیں سمجھا پایا؟ اور واضح کروں، وضاحت کروں یا آگے گزر جاؤں؟ ایک ذرا صلوات پڑھیں باواز بلند محمد و آل محمد پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر نہیں آ رہی ایک جملے کی وضاحت کر دوں، انشاءاللہ لطف آئے گا. سنیے، پیغمبر نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. جب بھی آنا گھر میں کہاں سے آنا؟ دروازے سے آنا. ٹھیک ہے نا؟ دیوار پھاند کے نہ آنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ خود جس کو اللہ کے حبیب نے یہ بتایا کہ میں کہا ہوں مدینۃ العلم ہوں، علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے. تو تعویل پتہ، تعویل شروع ہوئی، قلم شروع ہوئے، دماغ شروع ہوئے، میٹنگ بیٹھی، علماء بیٹھے. اب انہوں نے اس روایت کا جال شروع کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ اصل میں پتہ ہے یہ جو رافضی لوگ کہتے رہتے ہیں نا کہ علی کرم اللہ وجہ دروازہ ہیں، غلط ہے یہ. کہتے کیوں؟ کہتے نہیں، علی کا مطلب جو ہے وہ ابو طالب کا بیٹا نہیں ہے. علی سے مراد ہے بلند. علی کا ڈکشنری میں جو میننگ ہے، علی کا مطلب ہے بلند. تو مطلب کیا ہوا؟ یعنی علم کا شہر رسول ہیں اور دروازہ بلند ہے علم کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دروازہ بلند ہے. میں نے کہا کمال ہے یار، کمال ہے. عقل کا ذرا سا استعمال تو کر لو. اتنا بتا دو کہ وہ شہر اینٹ کا ہے، گارے کا ہے، سیمنٹ کا ہے، لوہے کا ہے، کاہے کا ہے؟ وہ شہر کس چیز کا ہے؟ کہتے شہر تو حضور رسول ہیں، آدمی ہے نا، انسان ہے نا. کہتے ہاں تو دروازہ بھی تو انسانی ہوگا نا. توجہ فرما رہے ہیں بھائی، جیسا شہر ہوگا ویسا ہی دروازہ ہوگا نا.
تو اسی لیے اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اتنا سمجھ لیں کہ اللہ نے قرآن میں ایک آیت رکھ دی وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب بھی گھروں میں آؤ دروازوں سے آؤ. اللہ نے دروازہ بھی نہیں کہا، دروازوں کہا ہے، جمع کر دیا تاکہ کل کوئی منافق یہ نہ کہے کہ صرف علی علی علی. کہا نہیں، ابواب عدد نکال لو، 12 ہوتے ہیں. الف کا 1، بے کے 2، واو کے 6، پھر الف کا 1، پھر بے کے 2، 12 ہوتے ہیں تاکہ پتہ چلے اس شہر علم کی 12 دری ہے. جس دروازے سے آنا چاہو آ جاؤ. اب اس روایت کو سننے کے بعد کیا کیا لوگوں نے؟ پرنالا فلاں ہے، فلاں دیوار ہے. سنیے گا، فلاں دیوار ہے. جملہ کہنے جا رہا ہوں، اب آیت مباہلہ نہ بھولیے گا، کانٹیکٹ رکھیے گا، اور ایسا نہ ہو کہ محنت ضائع ہو جائے. میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں. اب ماشاءاللہ بہترین ذوق سماعت رکھتے ہیں آپ، دعا گو ہوں میں آپ کے لیے. لیکن اب ایک جملہ ہے جو امتحان کا ہے. اللہ کے حبیب نے آواز دی کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. تو اب روایتیں بننی شروع ہوئیں. فلاں پرنالا ہے، فلاں دیوار ہے، فلاں جنگلہ ہے، فلاں کھڑکی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے. لیکن اب بیٹی سن چکی تھی باپ سے. کیا سن چکی تھی؟ بیٹی نے روایت سنی تھی کہ دیکھو جب بھی کوئی روایت سامنے آئے تو اس روایت کو ایسے ہی نہیں ماننا، قالا قالا سن لیا قالا رسول اللہ اور فوراً مان لو، اسے ایسے ہی نہ مان لینا. کہتے پھر کہ جب بھی روایت کو دیکھنا تو قرآن کے اوپر تولنا. اگر قرآن سے میچ کرے تو حدیث کو مان لینا، روایت کو مان لینا، وہ پھر ہماری روایت ہے. اور اگر قرآن سے میچ نہ کرے تو فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، تو اسے دیوار پہ مار دینا. ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی یا علی، ہائے ہائے، قسم خدا کی خون کر دیا آپ نے. اب یا صلوات تو پڑھ دے محمد و آل محمد پر. حضور نے کہا فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، جس روایت جو روایت قرآن سے نہ ملے اسے دیوار پہ پھینک دینا. بھئی کہنا چاہیے تو ڈسٹروئے کر دینا، اسے پھاڑ دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، ڈسٹ بین میں ڈال دینا، جلا دینا، خاکستر کر دینا، دریا کی نظر کر دینا، پانی میں بہا دینا. کچھ بھی کہنا چاہیے تھا، مگر کہا کیا؟ دیوار پہ مار دینا. اب پتہ چل گیا دیوار کیوں کہا؟ اس لیے کہ اول کو بنایا تھا دیوار. دیوار بنایا تھا نا، اس لیے صدیقہ طاہرہ نے وہ آئے مباہلہ تو تھی جیب میں محفوظ. اللہ اللہ، العظمت للہ، العظمت للہ، العظمت للہ. ایک صلوات پڑھے بآواز بلند مل کر، محمد و آل محمد. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے صدیقہ حق مانگنے نہیں گئی تھی. جس کی گھر کی کنیز کا یہ عالم ہو کہ وہ کیمیا جانتی ہو، علم کیمیا، گھر کے فاقوں کو دیکھ کر بے چین ہونے والی فضا اور بنا کر لاتی ہے مولا، اسے بازار میں بکھوا دیجئے. مسکرا کے کہتے ہیں اگر اسے داغ اور دیا جاتا تو اس کا رنگ اور نمایاں ہوتا اور قیمتی ہوتا. کیوں بتایا؟ کیوں واضح کیا؟ فضا جب گھر کی کنیز تم ہو کر یہ جانتی ہو ان کے کس چیز کی کمی ہے. جن کے غلاموں کا عالم یہ ہے کہ کسی کو اگر قرضے میں جکڑا ہوا کہ کس لیے پریشان ہو، کہ قرضہ ہے سر کے اوپر، کہ کتنا ہے، کہ اتنا ہے، سنگریزے یوں اٹھائے یوں دے دیے. توجہ فرما رہے. تو جب غلاموں کا یہ حال ہو
آقا کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ حق مانگنے نہیں گئی تھی، دیوار پر جھوٹی روایتیں مارنے گئی تھی، یہ بتانے گئی تھی خود ہی دعویٰ کرتے تھے حسبنا کا اور خود ہی جھوٹی روایت کا سہارا لیتے ہو۔ چہرے سے نقاب اتارنے گئی تھی کہ نہ تم قرآن والے ہو اور نہ تم سنت والے ہو۔ یہ تو عزیزو، یہ ساری قربانیاں جو دی ہیں یہ اہل بیت طاہرین کی طرف سے ہے۔ جو دین بچا ہے یہ امانت ہے، آل محمد کے صدقے میں بچا ہے، اور یہ ہیں وہ مجلسیں جو زندہ جاوید رکھتی ہیں، انسانیت کو زندہ رکھتی ہے، آدمیت کو زندہ رکھتی ہے۔ اس دین پر جب وقت پڑا ہے تو اس دین کو بچایا ہے حسین نے۔ اسی لیے زیارت وارثہ میں آپ پڑھتے ہیں، رات آپ نے پڑھی ہوگی شب جمعہ میں، السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، انبیاء کے وارث تجھ پر سلام، اے خلیل ابراہیم کے وارث حسین تجھ پر سلام۔ سارے انبیاء کی محنت رکی ہوئی تھی حسین کی ایک لفظ بیعت پر۔ بیعت کا انکار کر کے آج ذہنوں میں خناس پیدا ہو رہے ہیں، علم کے اوپر پنجہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی قسم خدا کی بڑا دل چاہ رہا تھا میرا، لیکن کیا کروں، وقت نہیں ہے۔ علم پہ پنجہ نہیں ہونا چاہیے، جلوس میں زلجنا نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عزاداری کے مفہوم کو سمجھ گئے ہوتے، اگر قربانی اور شہادت حسین کو سمجھ گئے ہوتے، اگر اللہ کے اس شاعر الہی کو سمجھ گئے ہوتے، کمال ہے، ایک حیوان کے گلے میں رسی اگر بندھی ہوئی ہو تو اس کے لیے اللہ یہ کہے جبکہ حیوان ابھی ذبح نہیں ہوا، تم نے صرف نامزد کر دیا کہ یہ قربان ہوگا، اس رسی کے احترام کے لیے قرآن کہہ رہا ہے۔ پڑھو سورہ حج جا کر، شاعر الہی کی تعظیم ہے۔ ان کی طرف سے جو نسبتیں ہیں میٹیریل پر نگاہ نہ کرو، اس لیے کہ میٹیریل پر نگاہ کرنے کا نام ہے ابلیسیت۔ اسی لیے سب سے پہلا زور دیا تھا، ابلیس نے کیوں سجدے سے انکار کیا تھا؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، سامنے کہہ رہا تھا مٹی سے بنایا ہے، مٹی پست ہوتی ہے، بھول گیا تھا کہ مٹی امانت دار ہوتی ہے۔ مٹیریل کو نگاہ کرنے کے لیے کون سی نگاہ ہوتی ہے؟ ابلیسیت کی نگاہ ہوتی ہے۔ تو آج کیوں نہیں سمجھتے کہ علم کے پٹکے کو دیکھ کر یہ مت کہو کہ یہ کپڑا ہے، یہ چھڑی ہے، یہ بازار میں ملتا ہے، یہ دیکھو، مٹیریل پہ نگاہ نہ کرو، کانٹیکٹ اور نسبت کو دیکھو۔ اس کی نسبت اس جری کی طرف ہے۔ تم نے پہچانا نہیں ہے؟ علمبردار کون تھا؟ علی حیدر، جس کے لیے خیبر کانپ رہا تھا، جس کے لیے خیبر کانپ رہا تھا۔ مرحب جب سامنے آیا ہے، مرحب جب سامنے آیا ہے، اور 39 روز تو ہو ہی چکے تھے، 39 روز جب ہو چکے، مولا علی کہاں تھے؟ مدینے میں۔ قمبر کو آواز دی، قمبر، جی مولا۔ رسول اللہ کی آواز آئی ہے، یا علی، چلو آ گئے میرے بھائی، 39 روز سے پریشان ہوں میں، ان لوگوں نے پریشان کر رکھا ہے مجھے، یہ علم سنبھال لو، لیجئے۔ رات بھر کے پریشان جاگے ہوئے، شب بیداری کیے ہوئے علم کے نام پر، آج پوچھتے ہیں ہم سے شب بیداری کیوں کرتے ہیں؟ علم کی محبت میں رات بھر تڑپنے والے آج ہم سے پوچھتے ہیں کہ علم سے اتنی محبت کیوں ہے؟ ہیں تو علم کی یاد میں جاگنا سنت صحابہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سنت صحابہ ہے، اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور مولا کائنات آئے، علم دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب علم لے کے جب آپ آتے ہیں سامنے، تو سامنے کون تھا؟ مرحب۔ مرحب نے کیا کہا؟
مرحب نے ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ارے نوجوان تم نے ہمیں پہچانا نہیں ہے؟ سب چلے گئے تم ہی کھڑے ہو اکیلے، کیوں؟ تم کیوں کھڑے ہو؟ کبھی کمال ہے، تو 39 روز سے سب کے سامنے آ رہا ہے، لڑ رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہہ کیوں رہا ہے وہ اتنے زور میں کیوں ہے؟ اس لیے اسے پتا ہے کہ 39 روز میں جیسے ہی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے سب بھاگ جاتے ہیں، دیکھتے ہی بھاگ جاتے ہیں، اس لیے شہرت ہے، اس کی شہرت ہے نا اس کی. تو اسی فخر میں آ کے اس نے پھر یہ کہا، کہنے لگا بھائی تم کیوں کھڑے ہو؟ جانتے نہیں کہ تم مجھے؟ کہا کون ہے تو بتا. تو اب اس نے تعارف کرایا اپنا، انا الذی سمیتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. کہہ گیا وہ، جھوم کے کہا اس نے. اب مولا علی نے جو جملہ کہا ہے، ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. اب مولا علی جو جملہ فرماتے ہیں وہ بڑا کمال کا ہے، قسم خدا کی. فرماتے ہیں زرغام اعجاب ولیس قسورا انا الذی سمتنی امی حیدرا. اب جیسے ہی سنا اس نے، یا تو اکڑ رہا تھا باقاعدہ، آواز میں بڑا دم کر و فر، شان و شوکت. اب جب سے سنا کہ انا الذی سمیتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، تو فوراً چلنے لگا مڑ کر. کہاں جا رہے ہو؟ کہلے نہیں وہ بھائی کیا ہوا کیا؟ کہلے نہیں وہ آپ حیدر ہیں نا؟ تو حیدر ہیں تو کیا ہوا؟ بھائی لڑنے آیا ہے تو لڑ، شروع کر حملہ. کہتے نہیں اصل میں وجہ یہ ہے، اب آپ سے میں ایک سوال کر رہا ہوں اور مجلس ختم کر دوں گا اسی کے اوپر، یا آخری جملے ہوں گے. سنیے، میں آپ سے ایک سوال کروں، یہ بتائیے مولا کائنات نے 85-86 جنگیں فرمائی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو 85 جنگوں میں مولا علی نے جو رجز پڑھا ہے اس میں اپنا انٹروڈکشن جو کرایا اس میں کیا کہا؟ انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی. ہر جگہ کے اوپر یہ تعارف کراتے ہیں. لیکن یہ آج یہاں فرما رہے ہیں کیا ہے؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے نام حیدر رکھا ہے. دیکھیے سوال ہے یہ اپنی جگہ، سوچ کر بتائیے گا. چیلنج کر رہا ہوں دنیا کے تمام مسلمانوں کو، تمام علماء کو، تمام سب کے سب حافظان قرآن، جواب دیں اس بات کا کیا ہو سکتا ہے، اور جواب دیں اس سوال کا کہ مرحب نے اپنے باپ کا نام کیوں نہیں بتایا؟ بھئی اس نے یہ کیوں کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے؟ شرم بھی نہیں آئی کہتے وہ اسے، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ اگر باپ ہوتا تو نام بتاتا، اگر باپ ہوتا تو نام بتاتا. ماں نے بھی کمال کیے ہیں کہ بیٹے کو بتایا ہی نہیں، شرم کے مارے بتایا ہی نہیں. اس لیے وہ میدان میں آنے کے بعد بھی وہی جملے کہہ گیا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. اب پتہ چلے گا آپ کو کہ مولا علی یہاں 85 جنگوں میں اپنے بابا کا نام لے رہے ہیں، اور اس میں صرف اور صرف کہہ رہے ہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، علی نہیں کہتے. کہاں ہیں آپ؟ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں؟ میں علی نہیں کہتے کہ میں علی ہوں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ آج صرف ایک جنگ میں کہتے ہیں کہ میں حیدر ہوں. بتانا چاہتے ہیں کہ علی اس کا نام نہیں جو صرف ظاہر میں دیکھتا ہے، علی اس کا نام ہے جو نسلوں کو پیچھے سے بھی دیکھتا ہے، آگے سے بھی دیکھتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور اس کی شہادت خود مرحب نے دی. توجہ کیجئے گا، اس نے خود مرحب نے دی. کہا میں جا رہا ہوں اس لیے کہ آپ حیدر ہے. کہا کیوں جا رہا ہے؟ کہا چونکہ میری ماں کوئی عام ماں نہیں، میری ماں کاہنہ، جادوگر، حساب کتاب نکالنے والی، ستاروں کو پہچاننے والی. میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ تو بیٹا دنیا پہ غالب رہے گا، بہادر رہے گا، مگر ایک نصیحت کرتی ہوں تجھے، حیدر سے نہ لڑنا، حیدر نامی کے مقابلے پہ نہ آنا.
تو مولا نے مسکرا کے پوچھا اور کیا کہتی تھی تیری ماں, بتا تو دے, اور کیا کہتی تھی تیری ماں. بھائی بچے کو جب ماں جھلاتی ہے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی لوری تو ہوتی ہے. کہ سرکار کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی گانے وانے تو نہیں گاتی تھی وہ, لیکن صرف ایک جملہ تھا, گودی میں لے کر کہتی تھی حیدر سے نہ لڑنا, حیدر سے نہ لڑنا, حیدر سے نہ لڑنا. کہہ گیا میں جملہ, حیدر سے نہ لڑنا. کون تھی وہ؟ توجہ کیجئے گا. یا اللہ یا اللہ, میرے بھائی مجھے لگ رہا ہے پورا ایک اشرا پڑھنا پڑے گا. ہاں صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر. بھائی ایک بات بتا دیں, اس کے باپ کا تو پتا تھا نہیں, تاریخ دیکھ لیجئے گا, پڑھیے گا جا کر, اس کے باپ کا پتا نہیں تھا, ٹھیک ہے, لیکن یہ اکیلا تو نہیں تھا اپنی ماں کا, اور بھی بھائی تھے. انتر بھی اس کا بھائی تھا, حارث بھی اس کا بھائی تھا, تو کم سے کم یہ 3 بھائی تو موجود تھے. اچھا حارث کون تھا؟ مسلمان تو نہیں تھا نا, مشرک تھا. انتر کون تھا؟ مشرک تھا. مرحب کون تھا؟ مشرک تھا. 3 مشرک ایک جگہ مل جائیں تو اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کیا کہتے ہیں بھائی؟ مشرکین. جمع ہو گیا نا, انتر بھی مشرک, حارث بھی مشرک, مرحب بھی مشرک. تو 3 مشرک ایک جگہ مل جائیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مشرکین کہتے ہیں. اور مشرکین کی ماں کو کیا کہتے ہیں گے؟ کہاں ہیں؟ بھئی اس کی ماں کو اگر ملائیں تو کیا کہیں گے ان تینوں کی ماں کو؟ ام المشرکین. تو ام المشرکین کا مذہب یہ ہے کہ وہ گودی میں لٹا کر کہتی ہے حیدر سے نہ لڑنا, حیدر سے نہ لڑنا. تو ام المشرکین تو یہ کہے کہ حیدر کا مقابلہ نہ کرنا. چھوڑتا ہوں بھائی, چھوڑتا ہوں. درمیان میں چھوڑ رہا ہوں, میرا بھی گلا گھٹ رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند محمد آل محمد پر. جزاکم اللہ. زرغام و آجاب ولیث قسورا. قسم خدا کی کاش کوئی سمجھ جائے کہ یہ قسورہ کیوں کہا مولا علی نے. قسورے کو دیکھ کر اچھے اچھے بھاگتے ہیں. جہاں شیروں کی بہت ساری قسمیں ہیں ان میں جو قسورہ ہے, ڈسکوری چینل دیکھتے ہیں نا, ہمارے کینیا سے چلتا ہے, اور جتنے بھی اللہ نے جانوروں کی قسمیں بنائی ہیں وہ نیشنل پارک میں موجود ہیں. دنیا بھر سے لوگ سفر کے لیے آتے جی, اور اس میں جب ہم لوگ جاتے ہیں ہر مہینہ تقریباً 1-2 سفر ہمارے ہوتے ہیں. بڑا شوق ہے ہمیں بھی, اس لیے کہ ان انسانوں سے بہتر تو وہ حیوان ہیں. کچھ دیکھ کر عبرت ضرور ہوتی. یقین مانیں گاڑی بیچ میں کھڑی ہوئی ہوتی, چاروں طرف 20-25 شیر چاروں طرف گھومتے ہوئے ہوتے ہیں. اس وقت خیبر یاد آتی ہے. کون سا شیر کہا تھا؟ یہ زرغام ہے, غضنفر ہے, اسد ہے, عباس ہے, حیدر ہے, لیث ہے, قسورہ ہے. کون سا ہے؟ ہیں الگ الگ قسمیں, 400-500 قسمیں ہو جاتی ہیں جب آپ عربی لغت میں دیکھتے ہیں شیر کے معنی میں. قسم خدا کی. اسی لیے شاید بڑے اچھے مفہوم کے ساتھ یہ قسورہ جو لفظ استعمال کیا ہے, کسی اور کی لفظ کی شرح تو میں نہیں کر سکتا ابھی, لیکن صرف ایک لفظ کی شرح کر کے بات ختم کر رہا ہوں. سناؤں یا نہ سناؤں؟ حاضر ہیں تو ذرا صلوات پڑھیں بآواز بلند عظمت آل محمد پر. ایسے نہیں یار, ایسے نہیں سناؤں گا بھائی, بآواز بلند پڑھیں صلوات. اتنی عمدہ بات سننے کے لیے بلند صلوات. تو کیوں مولا علی نے کہا قسورہ؟ کیوں کہا؟ قسورہ بھی شیر ہے, زرغام بھی شیر ہے, اسد بھی شیر ہے,
یہ سب کے سب شعر کے معنی میں ہیں، لیکن قصورہ کیوں کہا؟ سورہ مدثر میں جب ہم چلتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. یہ کفار کی حالت تو یہ ہے، اللہ کہتا ہے ان کفار کی، منافقین کی، مشرکین کی، ملحدین کی، ظالمین کی حالت یہ ہے کأنہم حمر مستنفرہ، گویا یہ وحشی گدھے ہیں. کہا ہے گویا یہ وحشی گدھے ہیں. فرت من قسورہ، یہ قسورہ شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں. یہ وحشی گدھے ہیں، گویا یہ قسورہ شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں. اور پتہ چلا خیبر میں علی نے کیوں کہا تھا میں قسورہ ہوں؟ توجہ کیجئے گا، میں قسورہ ہوں. کہا وحشی گدھے بھاگ جاتے ہیں. اب یہ گدھا ہی کیوں کہا ہے؟ جانور تو اور بھی ہیں، اور وہ بھی وحشی گدھا، پالتو نہیں. کینیڈا میں تو آپ بہت دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے، گھر گھر میں جہاں میں ابھی 2007 سے تو یہاں آ رہا ہوں، گھر گھر میں کچھ چیزیں پالی جاتی ہیں. اور اتنی یقین مانے کہ میں نے کسی صاحب سے کہا، میں نے کہا ایسا لگتا ہے اتنی بلیاں میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر کہ لگتا ہے کہ ابو ہریرہ یہیں سے گیا تھا. ایک صلوات تو پڑھے محمد آل محمد پر. جی تو کیوں کہا فرت من قسورہ؟ قسورہ اس شیر کو دیکھ کر یہ جنگلی وحشی گدھے بھاگتے ہیں. گدھے کے لیے جناب لقمان اپنے بیٹے کے لیے جب نصیحت کرتے تو جملہ فرماتے یا بنیا میرے لال. یا ہر طرح کی آواز تو اچھی نہیں ہوتی نا. انا انکر الاصواتی کصوت الحمیر. جی سب سے بری مکروہ آواز کس کی ہے؟ اور بھی پڑھوں کچھ؟ گدھے کی آواز ہے. بھائی پڑھ تو گیا میں. یہ گدھے کیوں بھاگتے ہیں قسورہ کو دیکھ کر؟ یہ گدھے کیوں بھاگتے ہیں قسورہ کو دیکھ کر؟ یہ گدھے کیوں کہا؟ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا انا انکر الاصوات کصوت الحمیر. یہ گدھوں کی آواز سب سے بری ہوتی ہے، مکروہ ہوتی ہے. بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ گدھے کی آواز بری ہوتی ہے، مکروہ ہوتی ہے، ناپسندیدہ ہوتی ہے. مطلب کیا؟ اگر اس آواز میں چاہے اذان ہو اور چاہے اس آواز میں قاری قرآن تلاوت کرے. بھئی آپ تو ایسا برا مان گئے جیسے کہ میں نے کوئی غلط بات کہہ دی. اگر ولایت کو نکال کے قرآن لوگے تو ملے گا کیا؟ بس صلوات تو پڑھو محمد آل محمد پر. نہ اذان ہے، نہ قرآن ہے، نہ تلاوت ہے، نہ حج ہے، نہ نماز ہے، کوئی عبادت نہیں ہے ولایت مولا کائنات کو نکالنے کے بعد، کچھ نہیں ہے. اور اسی ولایت کی بقا کے لیے سیدہ بطول نے قربانی دی ہے. میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے مجلسوں میں واضح کیا، اسی ولایت عظمیٰ کو بچانے کے لیے. اس لیے سب سے پہلی حفاظت سیدہ بطول نے کی ہے. اور جیسی ماں ویسی بیٹی. زینب اولیاء مقام نے بھی وقت کے ولی کی حفاظت کی ہے، جلتے ہوئے خیموں سے نکالا ہے. دین بچایا ہے حسین نے، لیکن حسینیت بچائی ہے زینب نے. اور یہی وجہ ہے 11 محرم سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ جناب زینب سے منسوب ہو جاتا ہے، مخصوص ہو جاتا ہے. ایک قافلہ وہ تھا کہ حسین کی آواز پر 71 تھے، اور ایک قافلہ یہ ہے کہ جس کے لیے جب زینب قافلہ سالار بنی تو ایک طرف بیوائیں ہیں، ایک طرف یتیم بچے ہیں. شاید جناب زینب نے جملہ کہا ہوگا میرے بھیا مظلوم، میں نے تیرے لشکر کو دیکھا، میں نے مجاہد کی جنگوں پہ باقاعدہ دعائیں دی ہیں. علی اکبر گئے ہیں تو میں نے دعا دی ہے، قاسم لڑنے کے لیے گئے تو میں نے خیمے کے پردے سے دعا دی ہے، لیکن یہ میرا لشکر ہے، اس کو بھی تو دیکھ بھیا.
अजब नहीं, भैया ने देखा, मगर कब देखा हुसैन ने? नौके नेजा की बुलंदी पर आकर ज़ैनब के लश्कर को देख लिया। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। दो जुमले और ज़हमत तमाम कर रहा हूँ अजीज़ों, बड़े ही गज़ब के जुमले हैं ये। हमीद इब्ने मुस्लिम से सारी रिवायतें आप सुनते रहते हैं। लोगों को धोखा होता है कि हमीद इब्ने मुस्लिम, हमीद भी सुनते हैं मुस्लिम भी सुनते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं था, क्रिश्चियन था। ये इन लोगों की तरफ से रिवायतें लिखने के लिए मौजूद था। क्या लिखता है? जब खेमों में आग लग रही थी तो एक जालिम को इसने बगौर देखा कि मुट्ठी बंद किए हुए खून टपक रहा है और वो निकल के दौड़ रहा है। हमीद इब्ने मुस्लिम पूछता है तेरी मुट्ठी में क्या है? इसने छुपाया, पूछा, इसरार बढ़ा तो उसने जवाब दिया, सुन सकोगे साहिबान औलाद का मजमा है, आज सफर की पहली तारीख है, बड़ी अजीम तारीख है, मैं शुरू कर चुका मसायब, आपकी आंखें तैयार हैं वजू करने के लिए, अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे, परवरदिगार आपको कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। ये इसी तरह रोने का हक है, सादिक आले मोहम्मद ने सिफारिश की है। 8वें इमाम गरीबुल गुरबा ने बाकायदा अपने सहाबा से कहा, ऐसे रोया करो मजलिसों में जैसे हमारी जद्दो माजुदा रोती है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। छठे इमाम ज़ुरारा को कहते हैं, ज़ुरारा तुम मजलिस में रोए नहीं, रोते रोते एक मर्तबा दाढ़ी आंसुओं से तर, मौला देखिए आंसू बह रहे हैं। कहा नहीं ऐसे मत रो, आंसुओं से तो रो रहे हो मगर ऐसे रो आवाजों से जैसे एक माँ अपने कड़ियल जवान पर रोती है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। हमीद इब्ने मुस्लिम ने जब पूछा, साहिबान औलाद का मजमा है, आपके घरों में भी बच्चियां हैं, अल्लाह बच्चों को सलामत रखे, मेरी माएँ आई हैं मजलिस में, गोदों में छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह तुम्हारी गोदियों को आबाद रखे, मगर जब अपने बच्चों को निगाह करो, रहम की निगाह करो, प्यार आए तो एक मर्तबा रबाब की उजड़ी हुई गोद को भी देख लिया करो। जालिम एक मर्तबा कहता है क्या है मुट्ठी में, क्या है? का मुट्ठी में क्या होता? मैं गया था, मैं चाहता मांग लेता लेकिन मैंने मांगा नहीं, मैंने जबरन व कहरन जुल्मन व शिद्दन व जोरन मैंने बूंदे गोशवारे उतार लिए, छीन लिए। आप समझ सकते हो गोशवारे छीनने से कानों की लो कैसे फटी होगी। और इसी आलम में यह सकीना करबला से कूफा, कूफे में जिंदाल में दरबार में और फिर 19 मंजिलें तय करते हुए शाम में पहुंच रहा है काफिला। आ गया मैं मंजिल पर, बस 2 जुमले जिसे रोना है रोए, जहमत तमाम कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, जिंदान शाम या शाम में दाखिला। शाम के लिए इसीलिए सैयद सज्जाद बार बार शाम को याद करते थे। पूछने वाले ने पूछा सैयद सज्जाद से, सबसे ज्यादा गम कहां पहुंचा है इब्ने ज़ियाद से। आपने कहा उस घड़ी यही शाम शाम शाम, हाय शाम का बाजार। अल्लाह अकबर, इसीलिए इमाम मजलूम फरमाते हैं औकाद ज़लीलन फी दमिश्क कान्ननी मिनज़्ज़ंज अब्दुन गाबान हो नसीरो। मुझे इस तरह जलील किया गया शाम में दमिश्क में जैसे तुर्को रूम के गुलाम जिनका कोई मालिक न हो। अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह। सहल इब्ने साइदी सहाबी है रसूल के, बैतुल मुक़द्दस की जियारत करके पलट रहे। इनको नहीं पता कि करबला में क्या गुजर गई, इनको नहीं पता कि बाग़े रसूल उजड़ गया, सहल को नहीं पता कि हुसैन कत्ल कर दिए गए। जब वहां पहुंचते तो देखते हैं कि शहर सजाया जा रहा है, चारों तरफ से ढोल और तमाशों की आवाजें हैं, चारों तरफ से फौजें ही फौजें हैं। इस तरह से शहर को आरास्ता और पैरास्ता किया जा रहा है जैसे ईद
منائی جائے، جیسے جشن منایا جائے۔ خدا لعنت کرے اس شجرہ خبیثہ پر۔ سہل کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر آگے بڑھا، میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا تو ایک مرتبہ اسی طرف جدھر سے آوازیں آ رہی تھی میں آگے بڑھا۔ بڑھنے کے بعد میں نے عجیب منظر دیکھا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی عید ہے، میں سمجھ رہا تھا کوئی ان کا مراسم ہے، لیکن عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ اجڑا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ ایسے منظر میں کیا دیکھا؟ نوکے نیزہ پر سر ہے، کسی جوان کا سر ہے، قمر بنی ہاشم کا سر ہے، حسین کا سر ہے، ننھے علی اصغر کا سر ہے، علی اکبر کا سر ہے۔ اب اس کو تو کچھ نہیں پتا ہے نا، سہل کو، ساعدی کو، صحابی رسول کو تو نہیں پتا۔ ایک مرتبہ قریب آ کر کسی بی بی کے قریب آیا اور آنے کے بعد ایک مرتبہ پوچھنا چاہتا ہے، سلام کیا۔ جیسے ہی سلام کیا تو بی بی ایک مرتبہ گھبرا کے کہتی ہے، اے شخص کون ہے؟ اس ایسے عالم میں، اسیری کے عالم میں، جہاں کوئی ہم پہ سلام کرنے والا نہیں بلکہ ہمارے سلام کا جواب دینے والا کوئی نہیں، کون ہے تو جو ہم کو اس لائق سمجھتا ہے، لائق سلام سمجھتا ہے؟ تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں صحابی رسول ہوں، سہل میرا نام ہے، ساعدی لقب ہے میرا، سہل ساعدی کے نام سے مشہور ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ وہ بی بی رونے لگی۔ تھوڑی دیر گزری، کہا بی بی آپ رونے لگی؟ میں نے نام بتایا خالی، کون لوگ ہیں آپ؟ کہ تجھے خبر نہیں ہے؟ اپنی نگاہیں نیچی کر لے، اس لیے کہ مولا علی کی بیٹی زینب بے پردہ۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ سہل نے سر و سینہ پیٹنا شروع کیا جب اسے پتا چلا کہ کوئی اور کا قافلہ نہیں، میرا مولا حسین ذبح کر دیا گیا۔ 3 دن کی بھوک و پیاس میں باغ رسول اجڑ گیا۔ بس جب یہ سنا اس نے تو سہل کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ہاتھ جوڑے اور میں نے اپنا انٹروڈکشن کرانے کے بعد پوچھا ہاتھ جوڑ کر، میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کس سے پوچھا؟ ایک بچی، 4 سالہ بچی، آپ سمجھ گئے کربلا سے ہم چلے تھے، جناب سکینہ بنت الحسین کا ذکر کر رہے تھے۔ سکینہ ایک مرتبہ کہتی ہے کہ اگر تو صحابی رسول ہے تو ہم پہ اتنا کرم کر دے کہ اگر ممکن ہو سکے تو میری پھوپھی بے پردہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر ان کے کم سے کم بال تو بڑے ہیں، چہرہ چھپا سکتی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ کس طریقے سے بچی نے سمجھایا، اگر ممکن ہو سکے تو چند چادروں کا انتظام کر دو۔ سہل ایک مرتبہ آگے بڑھا، کچھ لے دے کے چادروں کو لے کر آیا۔ عجیب جملہ ہے عزیزو، سہل چادروں کو جب لے کر آ گیا تو لیجئے ایک ایک چادر بانٹ دی گئی، تقسیم کر دی گئی۔ بیویوں نے چادر سر پہ ڈالی، مگر اس سے زیادہ مصیبت اور کیا ہوگی؟ سہل تڑپ کے چیخنے لگا جب اس نے دیکھا کہ شمر ملول کو پتا چلا کہ انہیں چادریں مل گئی۔ اس نے ایک مرتبہ حکم دیا، چاروں طرف سے کیا دیکھتے ہو؟ نیزے کی علی سے چبھو کر چادروں کو اتارو۔ ارے اب جو نیزے کی علی چبھوئی جانے لگی، بیویوں نے چادریں اتار کر پھینکی، ارے خون ٹپکنے لگا۔ سہل تڑپ کے کہتا ہے، اللہ یہ میں نے کیا کیا؟ اس سے بہتر تھا کہ میں یہ چادریں نہ لاتا۔ سنا آپ نے ظلم و ستم؟ بس ایک جملہ کہہ کر زحمت تمام کر رہا ہوں، اس لیے کہ بڑی عظیم تاریخ ہے۔ آج سفر کی پہلی تاریخ ہے، داخلہ شام کی تاریخ ہے، اس لیے رولیں پرسا دے لیں۔ ایک جملہ کہہ کر بات تمام کر رہا ہوں کہ بی بی زینب اتنی بہادر اور شجاع کہ کہیں پہ نہ گھبرائیں، مگر جہاں گھبرائیں اس کا نام ہے دربار۔ اللہ اکبر۔ کب گھبرائیں؟ کب احساس ہوا؟ کب باپ یاد آیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ 19ویں کو جب باپ زخمی ہوا تھا، 21ویں کو جب مولا دنیا سے گئے تھے تو وصیت کرتے ہوئے مولا نے کچھ زینب سے کہا تھا۔ اسی لیے جب داخلہ ہو رہا تھا شام میں تو چاروں طرف سے اشارے ہو رہے تھے، چلیے آگے بڑھیے آگے بڑھیے۔ تو جناب زینب کبھی دائیں دیکھ رہی تھی، کبھی بائیں دیکھ رہی تھی، کبھی پیچھے دیکھ رہی تھی۔ سید سجاد نے پوچھا، اماں کسے دیکھ رہی ہے؟ کیا دیکھ رہی ہے؟
کہ تمہارے دادا نے کہا تھا کہ جب شام میں جانا تو اکیلے نہیں ہوگی، میں آؤں گا ساتھ میں۔ اللہ اکبر۔ شام میں دربار شام میں جو منظر ہے وہ بڑا بھیانک منظر ہے کہ ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے کہ مجھے ایک ایک بی بی کا تعارف کرایا جائے۔ لیجئے شمر ملعون نے تعارف کرانا شروع کیا، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، ایک ایک بی بی کا نام لینا شروع کیا۔ اس کے بعد ظالم کہتا ہے بس آخری جملہ، معافی کا طلبگار ہوں، ایک جملہ سن لے اور زحمت تمام۔ ظالم کہتا ہے کہ مجھے بنت علی سے گفتگو کرنا ہے، مجھے زینب سے بات کرنا ہے۔ شمر ملعون تازیانہ لے کر بڑھا اور اس کے بعد ساری بیویوں کو ہٹانا شروع کیا۔ عجیب جملہ لکھا ہے کہ ساری بیویاں ہٹ گئیں مگر ایک بوڑھی عورت، ایک بوڑھی خاتون حبش کی رہنے والی فضہ وہ نہیں ہٹتی، اور وہ تازیانہ ہوا میں لہرانے لگا۔ یزید ملعون کے پیچھے حبش کے غلام جو تلواریں لیے کھڑے تھے، سوتے ہوئے کھڑے تھے۔ ایک مرتبہ حبش کی رہنے والی فضہ نے اپنی قوم کے نوجوانوں کو غور سے دیکھا اور دیکھ کر ایک مرتبہ غیرت دلائی، آواز دی حبش کے رہنے والوں، تمہاری قوم و قبیلہ کی عورت کے اوپر شمر ملعون تازیانہ مارنا چاہتا ہے، تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے، تمہاری حمیت کو کیا ہوا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، کیا تمہیں غیرت نہیں آتی؟ ابھی اتنا ہی کہا تھا، تلواروں کو نیام سے نکالا، آواز دی یزید یہ ہماری قوم کی عورت ہے، منع کر دے شمر سے، بس اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے یہ منظر دیکھا، نجف کا رخ کیا، آواز دی بابا، دربار میں فضہ کے چالے والے مل گئے، رحم کرنے والے، مگر زینب سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله للقوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهرة وأبيها وبعلها وبنيها إلهي بأخص صفاتك وبعز جلالك وبأعظم أسمائك وبنور أنبيائك وبدماء شهدائك وبمناجاة فقرائك نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وبركة في الرزق وطولا في العمر ونجاة من النار ودخولا في الجنة وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعافية في الدين والدنيا والآخرة وعجل وليك الفرج برحمتك يا أرحم الراحمين ماتم حسین۔ شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، وہ شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، پاؤں میں بیڑے تو گرابار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، بھولے گا نہ وہ منظر لہذے پہ سر سرور، بھولے گا نہ وہ منظر لہذے پہ سر سرور، بے مقلب چادر
بلوے میں پھوپھی مادر اور مجمع کفار شام کا بازار شام کا بازار دربار میں سروڑیاں آتے ہیں حرم گریاں اٹھنے لگا ایک طوفان میں شر کا سائے ساما جنبش میں دربار شام کا بازار شام کا بازار پاؤں میں بیڑے تو کے گراں بام کا بازار بو پائے تو گھبرا کر بچی نکارو کر اس دشت میں جو سر وہ تو ہے سر سرور کیسے کروں دیدار شام کا بازار عابد بیمار کہنے لگے پھر رو کر پیاری ہے اگر دختر لگی پھر رو کر کہنے لگی پھر رو کر پیاری ہے اگر دختر آ جائے تو پر سب دیکھ لے یہ منظر الفت کا ہو اظہار شام کا بازار عابد شام کا بازار دختر کی صدا سن کر پھر تشت طلا سے سر صدا سن کر پھر تشت طلا سے دختر کی صدا سن کر پھر تشت طلا سے سر دختر کی صدا سن کر گودی میں گیا اٹھ کر نادان نے لپٹا کر سر پر رکھے رخسار شام کا بازار زندہ میں انی سے غم کرتے ہیں حرم ماتم ماں پوچھتی ہے پیام کیوں آنکھ ہے یہ پرنام کیا مر گئے دلدار پاؤں میں بیڑے تو کے گرابار سین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک السلام علیکہ وعلی امک و اخیک السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس السلام علیکہ یا حر شہید السلام علیکہ یا مسلم ابن عقیل السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا صاحب عرب و عجم السلام علیکہ یا ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء السلام علیکہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ دافع ظلم والعدوان السلام علیکہ یا قوم کفر والطغیان
اجل اللہ تعالیٰ فرجک وسال اللہ مخرجک ظہورک ورحمۃ اللہ برکات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مومنین، آپ سے گزارش ہے کہ 5 دفعہ